بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرینہ نے اپنا دماغ حاضر رکھا اور فوراً پیچھے نہ دیکھا۔ وہ جان گئی کہ دونوں سپاہی ان کے سروں کی طرف سے دبے پاؤں ان کی طرف آہستہ آہستہ آ رہے ہیں۔ وہ دونوں عقل کے کورے معلوم ہوتے تھے۔ انہوں نے چاند کو نظر انداز کر دیا تھا جو ان کے پیٹ کی طرف تھا۔ انہوں نے یہ بھی نہ دیکھا کہ وہ ابھی دور ہی تھے کہ ان کے سائے شرینہ اور حدید پر پڑنے لگے تھے۔ شرینہ پیٹ کے بل پڑی رہی اور اس نے کروٹ نہ بدلی، آنکھیں بند کر لی۔ وہ ڈری تو یقیناً ہوگی، لیکن زیادہ ڈر یہ تھا کہ وہ حدید پر وار نہ کر جائے۔ اسے اپنا نہیں، حدید کا زیادہ خیال تھا۔ شرینہ کا دل بڑی تیزی سے دھڑکنے لگا۔ حدید اور شرینہ کے درمیان 2-3 قدموں کا فاصلہ تھا۔ ایک سپاہی ان دونوں کے درمیان آ کھڑا ہوا، شرینہ کی طرف منہ کر کے بیٹھ گیا اور اپنا چہرہ شرینہ کے چہرے کے قریب لے گیا۔ شرینہ نے آنکھیں بند کر لی تھیں اور اب وہ اس طرح آواز پیدا کر کے سانسیں لینے لگی جیسے گہری نیند سوئی ہوئی ہو۔ یہ سپاہی اٹھا۔ شرینہ نے کنکیوں سے دیکھا۔ دوسرا سپاہی حدید کے دوسرے پہلو کی طرف کھڑا تھا۔ شرینہ نے دیکھا کہ دونوں نے تلوار ہاتھ میں لے رکھی تھی۔ رات اتنی خاموش تھی کہ اپنے سانسوں کی آواز بھی سنائی دیتی تھی۔ اسے ایک سپاہی کی سرگوشی سنائی دی، "دیر نہ کر، اب تو کسی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں تھی۔" دونوں سپاہی حدید کے پہلو کے ساتھ لگے کھڑے تھے اور آنکھیں منہ ایک دوسرے کی طرف تھے۔ سمجھنا مشکل نہیں تھا کہ وہ حدید کو قتل کرنے آئے تھے۔ کوئی وقت نہیں تھا۔ تلوار حدید کے پاس تھی جو اس کے پہلو کے ساتھ رکھی تھی۔ شرینہ کے پاس خنجر تھا جو اس نے اپنے کپڑوں کے نیچے اڑس رکھا تھا۔ سپاہی جو شرینہ اور حدید کے درمیان کھڑا تھا وہ جھکا۔ شرینہ نے دیکھا وہ حدید کی تلوار اٹھا رہا تھا۔ شرینہ آہستہ آہستہ اپنا دایاں ہاتھ اپنے کپڑوں کے اندر لے گئی۔ دوسرا سپاہی جو حدید کے پہلو کے ساتھ کھڑا تھا وہ شرینہ کی اس حرکت کو نہ دیکھ سکا کیونکہ اس کے سامنے اس کا ساتھی کھڑا تھا۔ جو ہی یہ سپاہی حدید کی تلوار اٹھانے کے لیے جھکا، شرینہ بڑی تیزی سے اٹھی، خنجر نکالا اور جھکے ہوئے سپاہی کے پیٹ میں اس جگہ پوری طاقت سے اتار دیا جہاں دل ہوتا ہے۔ اس سپاہی نے سیدھا ہونے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ پیچھے کو دیکھتا، شرینہ نے ایسا ہی ایک اور بھرپور وار اس کے پیٹ پر کیا۔ حدید کی آنکھ ابھی تک نہیں کھلی تھی۔ سامنے والے سپاہی نے دیکھ لیا تھا کہ اس کے ساتھی کے پیٹ پر 2 بار خنجر اتر گیا۔ وہ اتنی جلدی فیصلہ نہ کر سکا کہ شرینہ پر تلوار کا وار کر کے یا حدید کو پہلے قتل کر دے۔ شرینہ کا دماغ زیادہ تیز تھا۔ جس سپاہی کو اس نے خنجر مارا تھا وہ ذرا سا سیدھا ہوا اور ایک طرف کو گرنے لگا، لیکن گرنے سے پہلے ہی شرینہ نے اس کے پیچھے اپنے دونوں ہاتھ رکھے اور پوری طاقت سے اسے آگے کو دھکیل دیا۔ سامنے والے سپاہی کے ساتھ ٹکرایا اور حدید کے اوپر گرا۔ حدید ہڑبڑا کر اٹھا۔ زخمی سپاہی کی تلوار گر پڑی تھی۔ شرینہ نے وہ تلوار اٹھا لی اور حدید کے اٹھنے سے پہلے آگے کو چست لگایا اور تلوار کا بھرپور وار سپاہی کی گردن پر کیا اور اس کی آدھی گردن کاٹ ڈالی۔ اتنے میں حدید پوری طرح بیدار ہو کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اسے تو کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ شرینہ نے جس سپاہی کی گردن کاٹ دی تھی وہ ابھی گرا نہیں تھا۔ شرینہ نے تلوار برچی کی طرح ماری اور اس سپاہی کے پیٹ میں اتار دی اور پھر زور سے پیچھے کو کھینچی۔ دونوں سپاہی مر گئے۔ حدید نے شرینہ سے پوچھا، "یہ کیا ہو گیا؟"
میرے ساتھ آؤ۔ شرینہ نے کیلاش کی طرف چلتے ہوئے کہا۔ اسے پوچھتے ہیں یہ سارے واردات جیسے آنکھ چپکتے ہوئے شرینہ اور حدید کیلاش کی طرف چل پڑے۔ کیلاش لیٹ گیا تھا لیکن اب بیٹھا ہوا تھا، اس سے کھڑا تو ہو ہی نہیں جاتا تھا۔ بدنیت انسان، شرینہ نے کیلاش کے پہلو میں تلوار کی نوک چبوتے ہوئے کہا، کیا تم مجھے اس طرح اپنے ساتھ لے جا سکتے تھے؟ کیلاش منہ کھولے اور آنکھیں پھاڑے شرینہ کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ جان گیا تھا کہ شرینہ اب وہ لڑکی نہیں جس کے ساتھ اس نے محبت کی تھی، لیکن یہ لڑکی اب اس کے لیے سراپا موت بن گئی تھی۔ سچ بول، شاید میں تجھے معاف کر دوں، حدید نے کہا۔ کیا تم نے مجھے قتل کروانا تھا یا ہم دونوں کو تیرا ارادہ کیا تھا؟ سچی بات بتا دو۔ شرینہ نے اب اس کے سینے میں تلوار کے نوک چبوئی۔ مجھے بخش دو، شرینہ، کیلاش نے روتے ہوئے آواز سے کہا۔ میں نے تم سے محبت کی اور تم کہیں بھی چلے جاؤ گے میرے دل سے اپنے محبت نہیں نکال سکو گے۔ میرے اس ساتھی سے بات کر جس نے تجھ سے کچھ پوچھا ہے۔ شرینہ نے ایک بار پھر تلوار کے نوک اس کے سینے میں چبو کر کہا، اس کے سوال کا صحیح جواب دے۔ ابھی تیرے جسم سے جان نکل جائے گی تو تیرے مردہ دل سے میرے محبت بھی غائب ہو جائے گی۔ فوراً بول، تیرا ارادہ کیا تھا؟ حدید، شرینہ نے کہا، اسے زیادہ رہنے کا کوئی حق نہیں، اسے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ اس نے تمہیں قتل کروانا چاہا تھا، بری طرح ناکام رہا۔ تمہارا حق ہے کہ اسے ختم کر دو۔ میں تم دونوں سے التجا کرتا ہوں، کیلاش نے بیکاریوں کے لہجے میں کہا۔ مجھے قتل کرنے کا گناہ اپنے سر کیوں لیتے ہو؟ میں تو مر ہی رہا ہوں، مجھے اٹھا کر گھوڑے پر بٹھا دو۔ زندگی ہوئی تو منزل پر پہنچ جاؤں گا جو مجھے ممکن نظر نہیں آتا۔ یہی ہوگا کہ بھوکا پیاسا گھوڑے کے پیٹ پر ہی مر جاؤں گا۔ نہ میں گھوڑے سے اتر سکتا ہوں نہ چل سکتا ہوں، اور اتر جاؤں بھی تو کسی کی مدد یا سہارے کے بغیر گھوڑے پر سوار نہیں ہو سکتا۔ حدید، شرینہ نے جھنجھلا کر کہا، تم سوچ کیا رہے ہو؟ اسے تو میں ہی قتل کر دوں، لیکن یہ تمہیں اپنا دشمن سمجھتا ہے، اس لیے تم ہی اسے قتل کرو۔ میرے ایک بات شاید تمہیں اچھی نہ لگی، شرینہ، حدید نے اپنے مخصوص مسکراہٹ سے کہا، جو مجھے قتل کرنے آئے تھے انہیں تم نے قتل کر دیا۔ میرا مذہب اس معذور شخص پر ہاتھ اٹھانے سے منع کرتا ہے جو اپنے آپ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا اور صرف معذوری کی وجہ سے رحم کی بھیک مانگ رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس تمام تر خطے میں میرے اور اس کی فوجیں آپس میں لڑ رہی ہیں، اس لیے تمام علاقہ میدان جنگ ہے۔ اگر یہ شخص مجھ سے لڑ رہا ہوتا اور میں اس کا مقابلہ کر رہا ہوتا تو میں قتل ہو جاتا یا اس سے نہ چھوڑتا، لیکن یہاں معاملہ ذاتی ہو گیا ہے۔ اس نے مجھے تمہارے خاطر قتل کرنا چاہا تھا۔ میں کسی اور مقصد کے لیے ایک عقیدہ دل میں بسائے میدان جنگ میں آیا ہوں۔ اس مقصد اور اس عقیدے کے سامنے اس جیسے معذور آدمی کا قتل گناہ کبیرہ ہے۔ اسے اس کے حال پر چھوڑ دو اور باقی رات کچھ اور آرام کر لیں، صبح یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ شرینہ نے کچھ کہا تو نہیں، لیکن اس کا چہرہ بتاتا کہ اسے حدید کا یہ فیصلہ منظور نہیں۔ اس نے حدید کو غور کر دیکھا۔ اسے گھوڑے پر بٹھا دیتے ہیں، شرینہ نے کہا۔ تم جاؤ، اس کے گھوڑے پر زین ڈال کر گھوڑا یہاں لے آؤ۔ کیلاش نے شرینہ کا شکریہ ادا کیا اور بھکاریوں کی طرح دعائیں بھی دی۔ گھوڑے کچھ دور ایک درخت کے ساتھ باندھے ہوئے تھے۔ یہ 3 گھوڑے کیلاش اور اس کے دونوں ساتھیوں کے تھے۔ حدید جا کر ایک گھوڑے پر زین ڈالنے لگا اور پھر اس نے زین اچھی طرح کس کر باندھی اور گھوڑے کو کیلاش کے پاس لے آیا۔ اس نے کیلاش کو دیکھا، وہ اب بیٹھا ہوا نہیں بلکہ ایک پہلو پر لیٹا ہوا تھا۔ شفاف چاندنی میں حدید کو کیلاش کا خون بہتا نظر آیا۔ تب اس نے دیکھا کہ اس کا سر جسم سے کچھ الگ پڑا تھا، لیکن گردن پوری طرح کٹی نہیں تھی۔ حدید نے شرینہ کی
طرف دیکھا کیا اس لیے مجھے یہاں سے چلتا کیا تھا؟ حدید نے شرینہ سے پوچھا۔ اصول اور قاعدے وہاں چلا کرتے ہیں جہاں سامنا غیرت والے اور کردار والے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ شرینہ نے کہا، تم اپنے مذہب کے پابند ہو، مجھ پر کوئی پابندی نہیں۔ میں نے اس کی گردن کاٹ دی ہے، میں نے اس کے ساتھ نیکی کی ہے کہ اسے قتل کر دیا ہے۔ اگر ہم اس کی بات مان لیتے اور اسے گھوڑے پر بٹھا دیتے تو یہ بھوک اور پیاس سے آہستہ آہستہ اور اذیت ناک موت مرتا۔ اس کی سزا یہی ہونی چاہیے تھی، پھر اسے مارا کیوں؟ حدید نے پوچھا۔ تم اتنی سی بات نہیں سمجھ سکی حدید، شرینہ نے کہا۔ اگر ہم اسے یہاں زندہ چھوڑ جاتے یا اسے گھوڑے پر بٹھا کر رخصت کر دیتے تو یہ شخص ہمارے لیے بڑا خطرہ بن جاتا۔ اسے لڑائی سے بھاگے ہوئے اپنے جیسے رومی فوجی مل سکتے تھے۔ یہ پہلا کام یہ کرتا کہ انہیں ہمارے پیچھے ڈال دیتا۔ اسے قتل کر دینا ہی ٹھیک تھا۔ دونوں اس جگہ گئے جہاں رومی سپاہی کی لاش پڑی تھی۔ انہوں نے وہ کمبل اٹھائے جن پر وہ سوئے تھے۔ کچھ پرے جا کر کمبل بچھا کر لیٹے اور سو گئے۔ صبح ابھی دھندلی تھی جب دونوں جاگ اٹھے اور کچھ کھا پی کر انہوں نے کیلاش اور اس کی سپاہیوں کے گھوڑے بھی اپنے پیچھے باندھ لیے اور چل پڑے۔ ادھر راہ میں ہرکل کے شاہی خاندان کی اتنی زیادہ افراد میں صرف ایک عورت تھی جو شرینہ کے لیے پریشان تھی۔ وہ تھی اس کی ماں۔ وہ روتے اور آہیں بھرتی تھی۔ اسے اتنا یقین ضرور تھا کہ شرینہ اغوا نہیں ہوئی اور قتل بھی نہیں ہوئی۔ وہ اپنی بیٹی کے خیالات اور جذبات کو سمجھتی تھی۔ وہ یہ بھی سمجھ گئی کہ شرینہ کو یہ مسلمان قیدی اچھا لگا ہوگا اور اس سے رہا کروا کے اس کے ساتھ چلی گئی۔ لیکن شرینہ زندہ بھی تھی تو ماں کو تو نہیں مل سکتی تھی۔ ہرکل شرینہ کا اگر باپ نہیں تھا تو اس کے ماں کا خاوند تو تھا، لیکن اس نے ایسی بے رخی کا مظاہرہ کیا تھا جیسے شرینہ کے ساتھ اس کا کسی بھی قسم کا تعلق نہیں تھا۔ ویسے بھی شرینہ کی ماں ہرکل کے کام کی نہیں رہی تھی۔ وہ اپنے نوجوانی اور جوانی ہرکل پر قربان کر چکی تھی۔ اس وقت شرینہ ہرکل کے دل یا ذہن میں داخل ہو نہیں سکتے تھے، کیونکہ ہرکل کے اعصاب پر اور سوچوں پر شکست غالب آ گئی تھی اور وہ سوچ سوچ کر تھک گیا تھا کہ شکست کو اسی مرحلے پر کسی طرح روک لے اور پھر شکست کو فتح میں کس طرح تبدیل کرے۔ کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ شرینہ کی ماں جب اس کی گمشدگی کی اطلاع ہرکل کو دینے گئی تھی تو ہرکل نے اسے ٹالنے کے لیے بے رخی کی تھی اور اس نے کچھ اس طرح کے الفاظ کہی تھی کہ جانے والوں کا مجھے غم نہیں، میں آنے والوں کا انتظار کر رہا ہوں۔ شرینہ کی ماں یہ الفاظ سن کر ہرکل کے کمرے سے نکل گئی تھی۔ وہ کون تھے جن کے متعلق ہرکل نے کہا تھا کہ وہ آنے والوں کا انتظار کر رہا ہے؟ اس سوال کا جواب تاریخ میں موجود اور محفوظ ہے۔ مورخوں نے ہرکل کے اس وقت کی بے تابیاں اور خیالوں کی خلابازیاں قلمبند کر لی تھیں اور کچھ سینہ بسینہ آج کے دور تک پہنچی۔ یہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ ہرکل کی اتنی کثیر فوج ہر میدان میں قلیل تعداد مجاہدین اسلام سے شکست کھاتے پسپا ہوتے چلے جا رہے تھے، حتیٰ کہ پورا ملک شام خالی کر گئے اور بحر روم کے کنارے تک جا پہنچے۔ کچھ بڑے قلعہ بند شہر رومیوں کے پاس تھے۔ ان میں قابل ذکر انطاکیہ، حلب، مراش، بیروت ہیں۔ چند اور مقامات بھی تھے جو ابھی رومیوں کے ہاتھ میں تھے۔ ہرکل نے اپنی فوج ان مقامات پر تقسیم کر دی اور حکم یہ دیا کہ اپنی فوج اکٹھے نہیں بلکہ بکھرے ہوئے ٹکڑوں کے صورت میں لڑیں گے۔ اس کی یہ چال، جیسا کہ پہلے سنایا گیا ہے، یہ تھی کہ اس کے مطابق مسلمانوں کا لشکر بھی بڑھ جائے گا اور جو پہلے ہی قلیل تعداد میں ہے اور زیادہ قلیل ہو جائے گا۔ اب وہ خود راہ میں جا پہنچا تھا اور اس کا منصوبہ یہ تھا کہ اس سارے فوج کو ایک مقام پر اکٹھا کر لے اور پھر مسلمانوں کے لشکر کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں پر حملہ کرے۔ چال تو بڑی اچھی تھی، لیکن اپنی فوج کو اکٹھا کرنا اس کے لیے دشوار ہو رہا تھا۔
اس نے ان تمام مقامات پر پیغام بھیج دیا تھا کہ فوج راہ میں آ کر اکٹھا ہو جائے۔ ابھی تک کوئی قاصد واپس نہیں آیا تھا۔ یہ تھے وہ لوگ جن کے متعلق اس نے کہا تھا کہ وہ آنے والوں کے انتظار میں ہیں۔ اس نے چال تو بڑی اچھی سوچی تھی، لیکن وہ بھول گیا تھا کہ مجاہدین اسلام کے سپہ سالار اور دیگر سالار بھی کچھ عقل رکھتے ہیں۔ اسے ابھی معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ عرب کے سپہ سالاروں نے اس کی یہ چال پہلے ہی بیکار کر دی ہے۔ وہ اس طرح کہ ہرقل نے اپنے فوج کو جن مقامات پر بکھیر دیا تھا، مجاہدین اسلام کے سپہ سالاروں نے اپنے لشکروں کو اس کے مطابق تقسیم کر کے ان مقامات کی طرف بھیج دیا تھا۔ ہرقل کی یہ چال یہاں تک تو کامیاب ہوئی کہ مسلمانوں کا لشکر اس کے سوچ کے مطابق بکھر گیا تھا، لیکن اسے ابھی یہ بتانے والا کوئی نہ تھا کہ مسلمانوں کے بکھرے ہوئے لشکر نے رومی فوج کو ان مقامات پر روک لیا ہے جہاں ہرقل نے اس کے ٹکڑے کر کے بھیجا تھا۔ ہر مقام پر مسلمانوں نے رومی فوج کے راستے محدود کر دی۔ ان مقامات میں سب سے بڑا مقام انطاکیہ تھا۔ ہرقل کو اپنے اس قلعہ بند شہر پر بڑا ہی ناز تھا، ہونا بھی چاہیے تھا۔ اس کا عمل وقوع ہی ایسا تھا کہ اس کی مزید دفاع کی ضرورت ہی نہیں رہتی تھی۔ پھر بھی اس شہر کی چاروں طرف چوڑے اور انتہائی مضبوط اور بلند دیواریں کھڑی کر دی گئی تھیں۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ ان دیواروں کی بلندی دیکھنے والوں کو حیران کر دیتی تھی۔ وہ پہاڑی علاقہ تھا اور شہر ایسی جگہ آباد کیا گیا تھا کہ چاروں طرف پہاڑ تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے اس شہر کو پہاڑوں نے آغوش میں لے رکھا ہے۔ شہر تک پہنچنے کے لیے اس پہاڑی علاقے کے بھول بھلیوں سے گزرنا پڑتا تھا۔ مختصر یہ کہ انطاکیہ شام کا انتہائی درجے کا مستحکم اور ناقابل تسخیر شہر تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہرقل کے جو فوجی دستے مجاہدین اسلام کے نعروں اور تلواروں سے بچ نکلتے تھے، وہ انطاکیہ کا رخ کر لیتے تھے، جس کے متعلق انہیں پورا یقین تھا کہ اسے مسلمان کسی طور پر فتح نہیں کر سکیں گے۔ اس طرح انطاکیہ میں اس تعداد سے کہیں زیادہ فوج اکٹھا ہو گئے تھے جو عام حالات میں وہاں رکھے جاتے۔ اسلامی لشکر کے سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کے دست راست خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ہم داستان تو کچھ اور سنا رہے ہیں، لیکن تاریخ اسلام کے عظیم سپہ سالار خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آیا ہے تو بے محل نہ ہوگا کہ ان کا تھوڑا سا ذکر ہو جائے۔ قیصر روم کی فوجوں کے قدم ملک شام سے خالد بن ولید نے اکھاڑے تھے، اور یہ تاریخ اسلام کا ایک درخشندہ باب ہے۔ ابو عبیدہ خالد بن ولید کے ماتحت تھے، لیکن رومی فوجوں کے قدم اکھڑ گئے اور ان کی فوج شہر خالی کرتے پیچھے ہی پیچھے ہٹنے لگی، تو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار بنا کر خالد بن ولید کو ان کے ماتحت کر دیا۔ آج ہم احتساب کے نعرے سنتے ہیں تو دھیان خلفائے راشدین کے دور کی طرف چلا جاتا ہے، جب احتساب کے اعلان نہیں کیے جاتے تھے، نہ احتساب کے بیان دیے جاتے تھے۔ اس وقت کسی بڑے حاکم کا احتساب ہو چکتا اور اسے سزا دی جاتی تو قوم کو پتہ چلتا تھا اور سب اپنے اپنے فرائض کی ادائیگی میں مزید چوکس ہو جاتے تھے، اور نظم و نسق اور سزا و جزا کی بڑے واضح مثال خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں۔ مختصراً یہ واقعہ اس طرح ہوا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شاعر کو 10,000 درہم انعام دے دیا تھا۔ اس کی اطلاع امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل گئی تھی۔ انہوں نے اسی وقت قاصد بھیجا کہ خالد بن ولید کو باقاعدہ گرفتار کر کے مدینہ لایا جائے۔ وہ خالد بن ولید ہی تھے جن کی عسکری فہم و فراست اور بے مثال شجاعت کی بدولت آدھا ملک شام مجاہدین کے قبضے میں آ گیا تھا، اور رومی فوج کسی نہ کسی مقام پر جم کر لڑنے کے لیے یکجا اور منظم ہو رہی تھی۔ جنگ ایسے عروج پر جا پہنچی تھی جہاں ذرا سی بھی کوتاہی یا کم فہمی سے پانسا پلٹ سکتا تھا۔ جنگی امور کے غیر مسلم مبصر لکھتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں خالد بن ولید جیسے قابل جرنیل کو ذرا سی غلطی پر
پیچھے بلا لینا بہت بڑی جنگی لغزش تھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قوم میں ڈسپلن قائم رکھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے یہ خطرہ مول لے لیا کہ خالد بن ولید کو سپہ سالاری سے معزول کر کے مدینہ بلا لیا اور ان کے جگہ ابو عبیدہ کو سپہ سالار بنا دیا۔ ان کا موقف یہ تھا کہ آج ایک سپہ سالار نے خلاف دین حرکت کی ہے تو کل یہ بدعت نیچے کے درجوں تک آ جائے گی، اور اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ اسلام کی پھیلتی ہوئی سلطنت سکڑنے لگے گی۔ امیر المومنین نے خالد بن ولید سے کہا کہ تم وہ وقت بھول گئے ہو جب ہم لوگ بڑے مشکل سے 2 وقت کی روٹی کھاتے تھے، اور آج تم نے ایک شاعر کو 10,000 درہم انعام دے دیا ہے، اور انعام اس وجہ سے دیا ہے کہ اس نے تمہارے مدح میں شعر کہی ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صفائی میں کہا کہ انہوں نے یہ رقم اپنے ذاتی جیب سے دی ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ تم نے اگر اپنی جیب سے یہ رقم دی ہے تو یہ اسراف یعنی فضول خرچی ہے، اور اگر تم نے یہ رقم مال غنیمت میں سے دی ہے تو یہ بددیانتی ہے۔ خالد بن ولید کی کردار کی عظمت دیکھیے کہ وہ اس قدر طاقت حاصل کر چکے تھے کہ واپس شام جا کر اپنے مفتوحہ علاقوں میں خود مختاری کا اعلان کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا سوچا ہی نہیں، اور امیر المومنین نے انہیں معزولی کی جو سزا سنائی تھی وہ سر تسلیم خم کر کے قبول کر لی۔ امیر المومنین کے حکم سے خالد بن ولید اپنے محاذ پر واپس چلے گئے، مگر اب وہ اپنے لشکر کے سپہ سالار نہیں تھے بلکہ ابو عبیدہ کے ثواب دیدہ پر چھوڑ دیے گئے تھے کہ وہ انہیں جس طرح چاہیں استعمال کریں۔ غیر ملکی تاریخ نویس اور مبصروں نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کے فتوحات کا اصل باعث یہی تھا کہ ان میں ڈسپلن تھا اور دیانتداری تھی۔ وہ خدا کے نام پر لڑتے تھے اور خدا کے دکھائے ہوئے راستے پر ہی چلتے تھے۔ سزا و جزا اور عدل و انصاف کے معاملے میں کسی کا درجہ نہیں دیکھا جاتا۔ جاری ہیں۔ تمام دوستوں سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی آڈیو آپ لوگوں کو بآسانی مل سکے۔ جزاک اللہ خیر۔